الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ جیسے کہ آپ حضرات کی اس بات کا اعلان کیا گیا، انشاءاللہ آج آپ کے سامنے سورہ اخلاص کے سلسلے میں کچھ بات کہی جائے گی۔ سورہ اخلاص اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، اس میں خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کی دعوت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک زمانے میں تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے زمانہ شرک سے بھرا ہوا تھا، اتنے لوگ شرک کرتے تھے کہ ہر ایک چیز کے لیے خدا بنا لیتے تھے۔ سر میں درد کو دور کرنے کا ایک خدا، داڑھ میں درد کو دور کرنے کا ایک خدا، رزق دینے کا ایک خدا، اور شادی کرانے کا ایک خدا، پانی پلانے کا ایک خدا، یہاں تک کہ مختلف قسم کے افعال کے لیے، اشیاء کے لیے، عادتوں کے لیے ایک ایک خدا متعین فرما لیے تھے کہ وہ جو خدائیں متعین فرمائیں، وہ خدائیں جب ان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی صرف انہی اوقات میں اس خدا کو پکارتے۔ جو سر میں درد کا خدا ہوتا تھا وہ سر میں درد ہوا تو پکارتے تھے، نہیں ہوا تو نہیں پکارتے۔ صحابہ ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، ہم لوگ کیا کیا ہنگامہ کرتے تھے شرک کی حالت میں۔ تو ان کو یاد آیا کہ ہم لوگ سفر میں جب جاتے تھے ستو کا خدا بناتے تھے، ستو کا، اور کھجور کے حلوے کا خدا بناتے تھے، اور جب تمام کھانے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو وہ ستو کے خدا کے سامنے ہم جا کر معافی مانگتے، اے خدا، اے رزق کے خدا، وہ رزق کا خدا ہوتا تھا، اے رزق کے خدا، اس وقت ہمارے سامنے پورا رزق ختم ہو چکا ہے، کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی، اگر کوئی چیز باقی رہ گئی تو وہ صرف تو ہے۔ معذرت چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آپ اپنے طرف سے ایک ٹانگ دے دیجئے، جو ٹانگ نکال لیا اور کھا لیا۔ پھر دوسرے دن آتے، بھئی بہت معافی مانگتے ہیں، اور ایک ٹانگ دے دیجئے، تو خدا کے ٹانگ توڑے، کھا لیے۔ بہت بڑا بت بناتے تھے، ایک دن ہاتھ توڑا کھا لیا، دوسرا ہاتھ توڑا کھا لیا، پیٹ کاٹ کر کھا لیا، آخر میں اس کی منڈی کا جس وقت نمبر آتا بہت زیادہ توبہ استغفار فرما کر منڈی بھی کھا لیتے۔ تو گویا کھجوروں کے خداؤں کو کھا لینا، ستو کے خدا کو کھا لینا، یہ ان کی یہاں کی فطرت بن گئی تھی، عادت بن گئی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ اتنا شرک کرتے تھے۔ خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتوں کے سلسلے میں تو تذکرہ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر پورے بتوں کو نکال کر آپ نے باہر پھینکا۔ حبل نامی بت تھا جس کے سلسلے میں اکثر ہمارے عرب جب آتے ہیں اور حبلی کا جب نام سنتے ہیں، حبلی اور حبلی، حبلی کو حبلی لوگ کہتے نہیں کہتے، تو کہتے ہیں اصل میں یہ حبلی تھا، حبلی، عرب کہتے ہیں یہ حبل کی طرف منسوب تھا۔ حبل جو خدا ہے، جو تمام عربوں کے خداؤں کا خدا، خداؤں کا سرپرست، خداؤں کا بڑا، اس کی طرف حبل۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کوئی، جیسے کہ ہم لوگ سومناتھ مندر گئے تھے تفریح کے لیے۔ سومناتھ مندر اس لیے ہم لوگ گئے کہ جو قرآن پاک میں موجود ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں منات
منات، عزا، یہ آ کر نوح علیہ السلام کے زمانے کے بت تھے، منات اور عزا۔ علماء فرماتے وہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے کا منات تھا وہی منات جو ویراول کے قریب موجود ہے سومنات مندر میں، جو سومنات جو ہے نا وہ منات ہے اصل میں۔ عربی سومنات کو سین واو نکال دیجئے تو کیا ہوا؟ منات ہوا، تو وہی منات ہے، تو وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا بت۔ تو آپ لوگوں کو بت پرستی کیسے شروع ہوئی ہے ایک بڑی تاریخ ہے کہ لوگوں نے بت پرستی کرنا کیسے شروع کی۔ تو یہ مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے عرض یہ ہے، ایک واقعہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام تفسیر اور تاریخی کتابوں کو مد نظر رکھ کر بڑے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، اور وہ کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے قصص النبیین کے نام سے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکوں کا خاتمہ کر دیا، جب نوح علیہ السلام اپنے پریوار کے ساتھ بچ گئے، نوح علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے پورے کے پورے موحد تھے، صرف توحید پرست، اس کے علاوہ کوئی اور بت پرست تھا ہی نہیں، سب کے سب مٹ گئے تھے۔ تو کیا ہوا؟ جب نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا، ان کے بچوں کا انتقال ہوا، تو ان کے پوتروں کے پاس شیطان آ کر کہنے لگا کیا تم لوگوں کو اپنے بڑے یاد نہیں آتے؟ کہہ لگے جی بہت یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں۔ ارے بھی جب یاد آتے ہیں تو اپنے بڑوں کے بارے میں کچھ لوگوں کو بتایا کرو، بتاؤ گے نہیں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا تمہارے بڑے کیا تھے، تم کس خاندان کے رہنے والے ہو، تمہاری شان کیا، تمہارا مقام کیا، تمہارا مرتبہ کیا، تمہاری حیثیت کیا، تو تم ذرا بتاؤ۔ تو انہوں نے بتانا شروع کیا، تو وہ کہتے تھے، پھر آ کر کچھ دنوں کے بعد کہنے لگا ارے تم ایسے ہی زبانی بتاؤ گے تو پھر ان لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا، شکل بتاؤ، ہمارے بڑوں کی داڑھی اتنی بڑی تھی، ان کی پگڑی ایسی تھی، ان کا جبہ ایسا تھا، ان کا لباس ایسا تھا، یہ تمام چیزیں بتایا کرو۔ اب وہ شکل و صورت جس کو تصویر بنائے بغیر زبانی شکل و صورت بنایا کرتے تھے، تو لوگوں نے ان کی شکل سن کر، ناک اتنی لمبی تھی، ہونٹ ایسے تھے، جلالی تھے، ایسے تھے ویسے تھے، جو جیسا بیان کیا اس طریقے سے انہوں نے اپنے دماغوں میں فٹ کر لیا۔ پھر ان کے بعد جو بیچ ہے پڑ پوتروں کا، وہ بھی کہنے لگے تم بھی بیان کرو اپنے بڑوں کی بڑائی، تو وہ ان کی بھی بڑائی بیان کی ہے، نوح علیہ السلام کی بڑائی بیان کی ہے، اپنے دادا اپنے باپ ان کی بھی بڑائی بیان کی ہے۔ تو کہنے لگے تم لوگ ایسے ہی بیان کرتے رہو گے شکل و صورت، تو تم بھی شکل و صورت ان سے سنے ہو اور سنی سنائی شکل تم ان کو بیان کر رہے ہو، تم ایسی ہی شکل بیان کرتے رہو گے، بیان بدلتا رہے گا۔ اب تمہارے دماغ میں ایک تصویر فیڈ ہے تمہارے باپ کی، تمہارے دادا کی تصویر تو تم سنے ہو، تو کتنا تم میں سے بعض تمہارے دادا کو دیکھے بھی ہیں، تو کتنا اچھا ہوتا جو معافی ذہن ہے اس کو ورق پر نقل کرو، ورق پر نقل کرو، ایسے تھے کیا بھائی، ایسے نہ تھے؟ جب تصدیق کے طور پر آپ کچھ ہاں ایسے تھے، ذرہ بال یوں تھا، ذرری ناک یوں تھی، ذرے ہونٹ یوں تھے، تھوڑی سی داڑھی یوں تھی۔ ارے تھوڑا سا جو بھی نظر ثانی کرنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ آلٹریشن کرے گا، تو جب آلٹریشن کرے گا تو پھر وہ تصویر بن جائے گی۔ تو پھر کیا کرنا، دیکھو پہلے تم لوگ وورلی بیان کرنا، بیان کرنے کے بعد بھائی جیسا میں نے بتایا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں سمجھ میں آ گیا، دیکھو میں تھوڑی دیر کے لیے صرف ان کی تصویر بتاؤں گا، دیکھ کر پھر وہ تصویر رکھ دی جائے گی۔ تو جو خاکہ میں نے بتایا تم آپ کے ذہن میں ہاں ہے، دیکھو دیکھو تھوڑی دیر کے یہ دیکھو یہ ایسا تھے، جو ہی بتائیں بھئی ایک نظر ہو گئی، پھر اس کو اٹھا کر پھر دوبارہ صندوق میں رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر ایک زمانہ آیا، بعد کا دور، پھر ان تصویروں کو اورل بولنے کے بجائے تصویر کو رکھ کر جس طرح سبق پڑھاتے ہیں، یہ ایسے بزرگ تھے، یہ ایسے بزرگ تھے، یہ ایسے بزرگ تھے، یہ فلان تھے، یہ فلان تھے، یہ فلان تھے، باقاعدہ ہسٹری جس طریقے سے تصویروں کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے اس طرح ہسٹری ان کی بنا دی گئی۔
بھئی یہ ایسے تھے، یہ ویسے تھے. تو یہ ماشاءاللہ تصویر بن